جتنے بھی آئمہ ہیں اہل سنت کے بل واسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں میرے چھٹے آقا کے شاگرد ہیں. امام مالک کا یہ فرمان ہے ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر فی قلب البشر افقہ من جعفر ابن محمد علما و ورعا و عبادتا. نہ کسی کان نے دیکھ سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں خطور ہوا کہ میرے مولا امام صادق سے بڑھ کر نہ علم میں کوئی افضل ہے نہ تقوی میں کوئی افضل ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اس وجہ سے کہ ہلاکت کی تاریخ تو بڑی پرانی. اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردگی میں نہ رہتا تو نعمان ابن ثابت، نعمان نام ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اور انہی کا فرمان ہے ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد. امام جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی بڑا فقیہ ہی نہیں ہے. یہ تو مزاج کی بات ہے، استاد کو مانتے ہو. یہ اس جشن صادقین میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس UK کے ان مومنین کے جن کے دل تڑپ رہے تھے، آپ کی آمد کے منتظر تھے، اور ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدایت ٹی وی اپنے یہ سارے جتنے سنٹر ہیں، ظاہر ہے ہمارے سارے اپنے ہی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم میں سب میں خون ولایت ہے. اور انشاءاللہ سارے مومنین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کوئی مزید بلا تاخیر آپ سے التماس ہے کہ ان نورین کے صدقے میں، صادقین کے صدقے میں، اس جو نور ولایت ہے اس کے صدقے میں، یہ ولایت کا جو نظام چلا ہے اول سے آخر تک، اس کے صدقے میں انشاءاللہ یہ سارے مومنین استفادہ کریں گے. اور ہم قبلہ کی صحت اور سلامتی عافیت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو مختلف پروجیکٹس ان کے چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں برکت نصیب فرمائے اور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکات نصیب فرمائے. بہت شکریہ، میں نے زحمت دی آپ کو. انشاءاللہ جزاک اللہ. ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صلوات مرحومین مغفورین منظورین جن کے سال ثواب میں اس محفل کا انعقاد ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 61 ہے۔ بہت سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت لی جائے، کس آیت کے دسترخوان پہ بیٹھا جائے، کس آیت سے آج کی محفل کو متبرک بنایا جائے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مولانا، اس لیے کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ یعنی نبی کی شان میں جو آیت ہے اسے تلاوت کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ایک اور آیت بھی ہے، پھر اس پہ غور کریں تو ایک اور آیت ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن تو مکمل ایک مکالمہ ہے، اور اللہ نے جس سے بات کی ہے وہ جانتا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ جی علامہ اقبال روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے محمد کے۔ جی تو کہنے لگے کیا مطلب ہے ہم پھر قرآن نہ پڑھیں؟ تو کہنے لگے نہیں قرآن پڑھو، مگر کیونکہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ اگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو گے تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو پھر شاگرد تو ایسا ہو اور طالب علم تو پھر ایسا ہو کہ انہوں نے فوراً کہا کہ ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات محمد وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ ممنون احسان ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا کہ جو وسیلہ قرار پائے کہ میں آپ کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ وقت محدود بھی ہے اور باتیں اور پیغامات اور بہت زیادہ ہیں،
تو میں واقعاً حقیقتاً ابھی میں ان سے موبائل لے کر اپنے وہ جو سافٹ ویئر ہے قرآن کا، میں دیکھ رہا تھا یہ آیت لے لوں، یہ لے لوں، کون سی لوں. تو اور آج کی گفتگو میں کس آیت کو عنوان بنایا جائے. تو قرآ بنا میں من افتاد، یعنی میری قسمت اچھی ہوئی کہ میں نے پنجتن کی شان میں آیت لی ہے. جی مگر میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے اسے، یا دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے. آپ کی خدمت میں کچھ دن تو یہاں ہوں، اور تو یہ سلسلہ تو رہے گا. یہ پورا قرآن، میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. پہلے تو بچے جوان خاص طور پہ اپنے ذہن سے نکال دیں، عشق دو نہیں ہے، مجازی اور حقیقی. یہ جھوٹی تسلی ہے. جیسے بچے کو فیڈر بھی دی جاتی ہے اور چسنی بھی دی جاتی ہے. تو وہ جو فیڈر ہے اس سے تو کچھ ملے گا اسے، چسنی سے تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملے گا. بھائی میں محفل پڑھ رہا ہوں اور اردو میں پڑھ رہا ہوں. عشق ایک ہی ہے، عشق دو طرح کے نہیں ہے. یہ جو تقسیم کر دیا عشق مجازی اور عشق حقیقی، جی مجازی کیا ہوتا ہے؟ جو ہے وہ ہے، بس جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ عشق ہی کیا کہ جو معشوق کے پالنے پہ ختم ہو جائے. وہ عشق کب ہوگا، وہ عشق کیوں ہو، وہ عشق کہاں ہے کہ جو معشوق کے پالنے پہ ختم ہو جائے. اچھا، کیونکہ ایک صاحب مجھ سے ایک جگہ میں اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، بعد میں ایک مولانا تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے جی آپ بول رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، ہمیں تو کوئی نیچے سے آواز کر دیتا کہ یہ ممبر پہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے آپ. تو میں اپنی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. بھائی دو لفظ اتنے مقدس ہیں کہ جنہیں نااہلوں نے اتنا استعمال کیا کہ ان کے تقدس سے انہیں نکال دیا. ایک لفظ سیاست اور ایک لفظ عشق. کچھ نااہل سیاست دانوں نے اتنا سیاست بولا کہ مفہوم سیاست ہی بدل دیا. اور ایسے ہی لفظ عشق اتنا مقدس لفظ ہے کہ اسے اتنا غیر عاشقوں نے استعمال کیا. کہ یہ لفظ ممبر کا رہا ہی نہیں. یعنی معمولاً لفظ عشق ممبر سے بیان کیا جائے اور عشق کا مطلب بیان کیا جائے تو مانوس ہی نہیں ہے ہمارا مجمع، بر صغیر کا مجمع، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. میں اگر پلٹ آؤں اپنے مضمون کی طرف تو مفہوم عشق اگر کوئی بیان کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ وہی ہے جو خود عاشق ہے. جی اور پھر خوب بیان کیا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا، بات جاری ہوتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. وہ چھت پہ کھڑی جو ہے وہ نمرود کی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. یہ کیا لبے بام کا کیا مطلب ہے؟ چھت پہ کہاں کا عقل کھڑی تھی؟ وہ پورا قصہ ہے کہ نمرود کی بہن تھی جو حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ ان کی عقیدت مند تھی، مگر کچھ کر نہیں پائی، صرف سوچتی رہ گئی کہ کیا کروں. تو اسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو نمرود کی بہن کھڑی چھت کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی اور کڑ رہی تھی، جل رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ عقل کھڑی تھی اور عشق وہاں کود رہا تھا. کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. اس وقت میں بہت سے دوستوں کو، خاص طور پہ میں اپنے اس جانب کے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو معمولاً ایسا ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدن تکلیف میں ہوتا ہے اور روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ موت کی مجلس ہے تو ایک جملہ
موت کی محفل ہے، یعنی میری مراد ہے ایصال ثواب کی محفل ہے، تو ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ بدن اور روح دونوں ساتھ ضرور ہیں، مگر ان دونوں میں دوستی نہیں ہے۔ یہ دونوں مولانا دونوں ساتھ ضرور رہتے ہیں، مگر ان میں دوستی نہیں ہے۔ ایک کا رخ آسمانوں کی طرف ہے، ایک کا رخ پستی کی طرف ہے۔ جی، دونوں کا کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، بس جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب اگر بدن طاقتور ہوگا تو روحانی چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج آرام سے آ سکتے تھے محفل میں، مگر کہیں بیٹھے چین سے کچھ کھا رہے ہوں گے۔ جی، ان کا بدن کچھ اور کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ان کا بدن طاقتور ہے، روح اس کے پابند ہے۔ جی، اگر بدن طاقتور ہو جائے اور روح اس کے پابند بن جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بدن کو کہاں آرام ملے گا، اور اگر روح طاقتور ہو جائے تو پھر بدن کی تکلیف کو روح دیکھتی نہیں ہے اور بدن اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سال میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عید کی نماز، اور بہت سارے لوگ جو ہے ایک رات میں جو ہے وہ سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کا بدن روح کے تابع ہے اور ایک کی روح بدن کے تابع ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ کس کو مضبوط بنائیں؟ کس کو مضبوط بنائیں؟ بدن کو بس، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بدن کو بس اتنا ہی مضبوط بنانا ہے کہ وہ روح کی سواری کر سکے۔ میرے مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، قوّ علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا دے کہ نماز تو پڑھ سکوں۔ بدن اگر مضبوط ہوگا تو کیا نتیجہ ہے، اور روح اگر مضبوط ہوگی تو کیا نتیجہ ہے۔ اب میں نے یہ 4-6 جملوں کی تمہید باندھ لی 1-2 مصرے سنانے کے لیے، اور وہ 2 مصرے بھی علامہ اقبال کے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو عبادتیں، وہ مجلس محفل ہو، وہ نماز، حج ہو، جتنی بھی عبادتیں لطیف ہیں اور ذائقے دار ہیں، جن میں ہماری روح کو ذائقہ آتا ہے، ہماری روح کو لطف آتا ہے۔ لفظ مزہ ممبر کا نہیں ہے مگر کہہ دیتا ہوں، جن عبادتوں میں ہماری روح کو ذائقہ آتا ہے، وہ ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جو عشق کی بنیاد پر ہیں۔ ساری وہ عبادتیں ہیں جو روح کی بنیاد پر۔ لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جی، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ہمارے بعض بچے، میں سارے بچوں پہ الزام نہیں لگاؤں گا، یہ جو ہمارے بعض بچے یہ کیوں کریں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں ابھی اس کا ذائقہ نہیں آیا ہے۔ جب تک اس کا ذائقہ انہیں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ آپ جیسے بولیں گے ہی نہیں، آپ جیسے سوچیں گے ہی نہیں۔ ان کو ذائقہ بحال کروانا ہے، ٹیسٹ ان کا بحال کروانا ہے۔ آپ بھی جب یہاں آئے ہوں گے تو یہاں کے کھانے آپ کو کچھ دن بعد ہی اچھے لگے ہوں گے۔ جیسے ہمارے بدن کا ذائقہ مدتوں بعد ذائقہ بنتا ہے نا، ایسے ہی روح کا ذائقہ بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ روح کا ذائقہ بنانے کا ایک نام محفل ہے۔ اہتمام سے ہو، اہتمام سے مجلس ہو، اہتمام کے ساتھ محفل ہو، تو روح کو ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر روح ڈھونڈے گی کہ کہاں آج محفل ہے، کہاں آج مجلس ہے۔ بجھی سی رہے گی اگر اسے مجلس نہ ملے تو عشق کی بات ہو رہی ہے۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو ابھی کیوں کیسے کرے گی، البتہ میں کیوں کیسے کا مخالف نہیں ہوں، دین بھی مخالف نہیں ہے، یہ ممبر بھی مخالف نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم مولا کائنات کے جو دیوانے ہیں وہ عقل کے تمام ہونے کے بعد دیوانے ہیں۔
عقل کے کمال پر جانے کے بعد دیوانے ہیں. تمام تر عقل کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو وادی شروع ہوتی ہے وہ دیوانگی جسے آپ عشق کہتے ہیں. یہ اب موضوع نہیں تھا مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ چند جملے اور کہہ دوں. جو عاشق ہوتا ہے نا اسے معشوق کی جانب سے پیغامات کا انتظار ہوتا ہے. مجنو اور لیلا کون کہتا ہے ان میں عشق مجازی تھا؟ یہ عشق حقیقی تک پہنچ گئے تھے تبھی تو آج مثال ہے. حضرت یوسف سے زلیخا کو جو عشق تھا وہ کچھ عرصے تک مجازی رہا مگر وہ مجازی بھی ہم کہہ رہے ہیں ورنہ وہ عشق حقیقی تھا. جی غور فرمائیے گا کچھ کہنے جا رہا ہوں. وہ بانٹ رہی تھی دلیا پھیرنی کھیر کچھ بھی بولیے آپ. حلیم بانٹ رہی تھی جی لیلا جی حلیم بانٹ رہی تھی اور سب لائن لگائے کھڑے تھے اپنے اپنے پیالے لائے ہوئے تھے. تو مجنو نے بھی اپنا پیالہ آگے بڑھایا. جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس کے ہاتھ سے چھینا اور زمین پہ دے مارا تو وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا. تو لوگوں نے کہا لو تم تو کہتے تھے تم سے پیار کرتی ہے, یہ پیار کرتی ہے تم سے. کہنے لگا مجھی سے تو کرتی ہے, وہ کسی اور کا توڑا. تو وہ جو عاشق اور معشوق کے درمیان ایک تعلق ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عاشق ہو. عزیزو یاد رہے میرے بچوں جوانوں کو, پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. آج تک ہم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ الف لام را کا ترجمہ آپ جا کے ابھی قرآن دیکھیے, ترجمہ والے قرآن دیکھیے. الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے ترجمہ, یعنی پوری لائن قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے مگر الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہے. کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہے, ترجمہ نہیں ہے. تو ترجمہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تو بات ہی کوڈ ورڈ میں ہو رہی ہے, اشاروں میں ہو رہی ہے. ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جو الف بے کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی وحی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الف بے ہے نا. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. میرے بچوں جوانوں, عاشق و معشوق کی گفتگو کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے؟ اللہ عاشق ہے یا نبی عاشق ہے؟ کبھی آیتیں نظر آتی ہیں تو لگتا ہے اللہ عاشق ہے. آپ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے ہر نبی کا نام لیا, جن کے نام لیے یا آدم یا نوح یا موسیٰ یا یحییٰ یا عیسیٰ, سارے نبیوں کے نام لیے مگر نبی کا نام نہیں لیتا. یہ پیار ہے. سورہ محمد ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ محمد اللہ بات نہیں کر رہا, اللہ نہیں کہہ رہا یا کہہ کے اے میرے محمد کہہ کے بات نہیں کر رہا. اس لیے کہ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں یہ لہجہ نہیں ہوتا. جہاں پیار ہوتا ہے وہاں تو لہجہ ہوتا ہے طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, یہ لب و لہجہ ہوگا. پورے قرآن میں کبھی یا محمد نہیں ملے گا آپ کو. میں قرآن کا طالب علم ہوں, مولانا سے دعا چاہیے. پورے قرآن میں ہمیں یا محمد نہیں ملے گا, اس لیے کہ عاشق و معشوق کا انداز ہے. اب میں بہت دیر تک بولتا رہوں تو نتیجہ بھی تو دوں, اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے. تو میں طالب علم تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں, جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں.
مجھے اپنے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، کر لیتا ہوں تک بندی۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، نعت کے چند شعر یاد آ جائیں، اللہ کرے دو تین یاد آ رہے ہیں۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ سنا دوں دو چار شعر۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، معراج ذہن میں رہے، جس تیزی سے گئے ہیں، جس تیز رفتاری سے گئے ہیں اور آئے ہیں، کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکے۔ اور خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ کوئی بھی مثل رسالت مآب، کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ یہ پورا قرآن ایک عجیب حسن ہے اس قرآن کے اندر نبی مکرم سے متعلق۔ اور کوئی سرکار کے بارے میں بات کرے تو وہی کرے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، یا جو علی ہونے کا اعلان کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی نے فرمایا، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ کیا مطلب ہے سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کہیں یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے پھر ہم اللہ کے بارے میں غور نہ کریں، توحید سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے فضائل پڑھنے اور بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، مولا کائنات کے فضائل پر توجہ نہ کریں، کیونکہ ہم تو جان نہیں سکتے۔ یہ ہرگز نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ تم اللہ کے بارے میں بات کرو تو مجھ سے پوچھو یا علی سے، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ تو اگر میرے بارے میں بات کرنی ہے تو قرآن پڑھو یا علی سے پوچھو کہ میں کیا ہوں، اور اگر علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اللہ سے سمجھو یا میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن ہو اور حدیث ہو، تب جا کے ہم ان تین ہستیوں کے کمالات کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر مجھے اپنے ہی دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، مگر مطلع سناؤں گا حضور، مطلع اس کا سناؤں گا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔
خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ جی ترتیب میں یہی ہے کہ البتہ ایک حاشیہ ہے، اس میں چلا جاؤں گا تو مجھے گھڑی روک رہی ہے۔ کیونکہ ہمیں کہیں اور بھی حاضر ہونا ہے، اور یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں مجھے جو ہے وہ گھڑی دکھا رہے ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھیں۔ حسن سرکار دو جہاں، جمال مصطفیٰ، شمائل نبوی، ظاہری سرکار کا بدن مبارک، نبی مکرم کی آنکھ مبارک، سرکار کی پیشانی مبارک، سرکار کی لبہائے مبارک، جی ان پر بات ہو تو بات ہی کہاں سے کہاں جائے گی۔ پہلے تو میں ان بچوں اور جوانوں کو کہوں کہ کبھی کبھی ہمارے کانوں میں کوئی زہر ڈال رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے، جی تو یہ جو ہم جیسے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ تو ذرا آئینے میں جا کے دیکھیں۔ بھائی اللہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جب خالقیت کا اور ثانویت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ہر اس کی مخلوق نئی ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے نا جی، ہم سب عام لوگ ہیں، تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی سب ایک جیسے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ جی کوئی کہے نا بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو اسے تو پتہ نہیں ہوتا جو رجسٹرار لگوا رہا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ یہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا، تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی، عقیدہ ایک جیسے کیسے ہوگا، عمل ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو، تبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین مخلوق کا بنانے والا۔ بھائی بہت غور کیا میں نے کہ اللہ ہمیں متکبر کیوں پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہے، چاہتا ہے ہم بھی کریم بنیں۔ اللہ ستار ہے، چاہتا ہے ہم بھی ستار بنیں۔ یہ ساری صفات اس کے اخلاقیات، اور حدیث کہتی ہے اس کے اخلاقیات ہیں، انہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنائیں، مگر ایک صفت وہ نہیں چاہتا، اور وہ ہے تکبر۔ ہمیں متکبر نہیں دیکھنا چاہتا۔ خبردار پیسے کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، کرسی کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، حسن و جمال و شہرت کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، علم کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، جتنے بھی کمالات ہیں ان پر تکبر نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم پر تو خاص عنایت ہے ہمارے مولا کی، اور پھر بعد میں ہمارے والدین کی، ہمارے گھروں کی بواؤں کی اور نانیوں اور دادیوں کی، کہ جنہوں نے ہمیں عزادار بنایا ہے، جنہوں نے ہمیں مجلسی بنایا ہے، جنہوں نے ہمیں امام بارگاہوں سے آشنا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں علم سے، تابوت سے، ذوالجناح سے آشنا کیا ہے،
ان کا ہم پر خاص احسان ہے. ہم مجلس اعزا میں آتے ہیں تو دو کام تو روشن اور واضح انداز سے نظر آتے ہیں. ایک تو زمین پہ بیٹھتے ہیں, بزرگ اور جو جنہیں تکلیف ہے ان کی بات نہیں, لیکن جو بیٹھ سکتا ہے. البتہ میں پاکستان میں تو تبلیغ کر رہا ہوں کہ امام بارگاہوں سے کرسیاں ختم کرو, کم کر دو بھائی, کم کر دو. میں لفظ بہتر کر رہا ہوں, بڑھنی نہیں چاہیے, کم ہونی چاہیے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیوں ہم پر ہاں, تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کی جیب سے 1000 روپے گر جائے, میں 1000 روپے کی مثال دوں گا, یہاں کے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ہاں مگر 1000 روپے اگر آپ کی جیب سے گر جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ جھک کے کیسے اٹھاتے ہیں. 1000 روپے پہ تو جھک گئے, اللہ کے لیے نہیں جھک رہے. سجدے میں اور رکوع میں گھٹنے میں درد ہے, تو پیسے اٹھانے میں کیوں درد نہیں ہوا؟ معاف کیجیے گا, میں تو مجلس محفل یہاں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا نا. یہ تو لائیو جا رہی ہے, پتہ نہیں لائیو تو نہیں جا رہی, یہ ریکارڈ جا رہی ہے, بعد میں جائے گی. نہیں ویسے ہی میں لائیو کو منع کرتا ہوں, کسی سے ڈر کے نہیں. حکمت یہی ہے کہ لائیو نہیں جانی چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ فرش اعزا پہ بیٹھتے ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. گدے, تکیے, غلاف, صوفے, کرسیاں, بیڈ, اونچی نرم جگہوں پر بیٹھ کر جس کی سارا دن گزرتا ہو, وہ دن میں ایک دفعہ کم سے کم زمین پر بیٹھ کر اپنی انا کو مٹاتا ہے, اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. یہ مجلس کی برکتوں میں سے ایک برکت. اور دوسرا کام جو ہم مجلس میں مشترکہ طور پہ سب کرتے ہیں محفل میں, مجلس میں, وہ کام یہ ہے کہ سب جوتیاں اتار کے بیٹھیں. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں, ہم مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا بہات چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کچھ ہوں گے مولانا. میں ایک مسجد میں کوئی 18 سال تک پیش نماز رہا. پیش نماز تو کیا, اپنی نماز پڑھتا تھا, لوگ پیچھے پڑھ لیتے تھے. تو میں جب باب العلم میں آپ تشریف فرما ہوئے, تو جب ایک دفعہ باہر نکلا تو روڈ صحن میں, مسجد کے صحن میں 2 لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے, اور ایک مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا باہر چلو تو بات کرتے ہیں. اچھا وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا, میں نے ذرا ممبر کی زبان میں بولا, تو وہ تو کہنے لگا باہر چلو تو بات. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. آپ یقین جانیے میں نے اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا تم مجھے پہلے بندہ ملے ہو جو مسجد امام بارگاہ میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں میں کوئی اونچی آواز میں لڑائیاں ہوں تو سمجھیں ہم اپنی جوتیاں لے کر آئیں. ہم امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ہم امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے باہر جا کے بھی اسے کچھ نہیں کہنا, اس لیے کہ جیسے تمہیں یہاں حسین دیکھ رہے ہیں باہر بھی حسین دیکھ رہے ہیں. مولا بس اپنی آج کی اس اپنی حاضری کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. بہت غور کیا میں نے کہ اللہ متکبر کیوں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم تکبر کریں. اللہ متکبر کیوں ہے؟ جب وہ ہمارے لیے نہیں چاہتا تو خود کیوں ہے؟ حق ہے کہ وہی متکبر کہلائے.
اللہ متکبر اس لیے ہے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے وارثوں کو ان کے لیے اور کار خیر کی توفیق عطا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اس علاقے پر، یہاں بسنے والوں پر، یہاں آپ سب پر اللہ اپنا خاص کرم عطا فرما، رزق میں، عزت میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، ہمارے ان جوانوں کا مستقبل بہتر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔